خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور آپ کو کروانے ہم آہنگی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں میری دعا ہے کہ امن پھر دوبارہ آ جائے، امن کا بانی جہاں میں دوبارہ آ جائے، امن قوموں میں، رشتوں میں، سب گھرانوں میں، سکون کونوں مکان میں دوبارہ آ جائے۔ آج کی ہماری معزز مہمان یہ حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پیس اینڈ کلچر کی چیئرپرسن بھی ہیں، محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ۔ میڈم، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں یہ یورپین یونین سے امن کے حوالہ سے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد میں یو آر آئی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، محترم جناب جبران گل صاحب۔ سر، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزادی کی جد و جہد میں آپ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے، بہت سی مشکلات آپ نے دیکھی، اپنے آپ کو کیسے سنبھالا، اور پھر یاسین ملک صاحب جیل میں ہیں، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ بس ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کسی بھی انسان کی لائف میں، میں سمجھتی ہوں کہ پرابلم کے عادی ہو جائے۔ ہر انسان سینسٹیو ہے، اور جو لائف کے اندر ہم گرو آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، فیملی بانڈ ہو گیا، فیملی ریلیشنز ہو گئی، تو اتنا ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے فیملی کی، کمپینین شپ کی، اور کیونکہ لائف از ناٹ ایزی فار اینی بڈی، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کی تو لائف ویسے ہی اتنی رسکی ہے، اور اتنی مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ لیزر ایج پر ہوتی ہے، ریزر ایج پہ جی، اور اس کو ایک پیرنٹ بھی ہونا، اور پریکٹیکلی ایک سنگل پیرنٹ ہونا، کیونکہ یاسین صاحب تو عموماً جیل میں ہوتے ہیں، یا پاسپورٹ نہیں ہوتا ان کے پاس، یا ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مگر سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی اسٹرینتھ میرے پاس اللہ نے دی ہے وہ ماں ہے، میری والدہ، کیونکہ باقاعدہ مطلب کہ ٹرو ٹرمز میں، ورڈز میں کہوں گی شی از اے لائنس، اور سب سے بڑی فورس ہیں کہ جو کچھ میں بولتی ہوں، جو انکریجمنٹ جس طرح وہ مجھے سکھاتی ہیں کہ کبھی بھی جھکنا نہیں ہے، سچ اور حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور ہمت نہیں ہارنی ہے، اور وہ بھی بچی کو بھی وہی زیادہ تر انکریج کرتی ہیں، اور ہمیں خوش رکھتی ہیں، ہمیں ہر وقت حوصلہ دیتی ہیں اور گائیڈ کرتی ہیں۔ صحیح۔ آخری بار یاسین صاحب سے کب بات ہوئی؟ یاسین صاحب سے میری بات ہوئی تھی 2019 کے اندر، 22 فیبرری پہ ان کو لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی، ان کو انڈین فورسز نے اس رات اریسٹ کیا۔ اس سے پہلے جو چند لمحات ان سے بات ہوئی وہ ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری کی ڈیٹ تھی، تو وہ ویسے بھی بڑی ایک میموریبل تھی، اور 10 ایئرس ہو گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی دکھی بھی ہوگی کہ اسی دن ان کو ہم سے چھین کے وہ جیل میں لے گئے۔ صحیح۔ بہت سی خواتین ہیں جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے حوصلہ شکن ہو چکی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے، دنیا میں ویسے بھی زندگی بسر کرنا اور مقابلہ کرنا زمانے کے ساتھ ایک عورت کے لیے، چاہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ ہو، انڈر ڈیولپڈ ہو، ڈیولپنگ ورلڈ ہو، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک وائف ہے، ایک بہن ہے، مگر اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے وہ ایک انسان ہے۔ اس کے اندر بھی وہی ایموشنز جو ہیں جو ایک آدمی کے اندر ہیں، بلکہ وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک عورتیں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ریزیلینس ڈالی ہے، اور بہت زیادہ صبر ڈالا ہے، کیونکہ جب ایک ماں بن جاتی ہے ایک عورت، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے اندر صبر بڑھا دیتا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہر حال میں ایک چھاؤں کی طرح ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہی ہمت جو اللہ نے دی ہے، تو ٹف ٹائمز میں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے کہ وہ کتنی بہادر ہے۔ تو جو اس وقت تھوڑی مایوس ہوئی ہیں یا سیڈ ہیں، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر ہم سے پہلے بھی بہت سی ایسی عورتیں آئی ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی تحریکوں کو، جد و جہد کو چلایا ہے، تنہا اکیلے زمانے سے فائٹ کیا ہے۔ تو
تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی عورت اس وقت نکل رہی ہے وہ اگلی نسلوں کی عورتوں کی میں سمجھتی ہوں رول ماڈل ہوگی جو اس وقت. اور ہم اپنے سے پچھلوں کو بھی دیکھ لیں, امریکہ کے اندر بھی جو ویمنز رائٹس فیمنسٹ موومنٹس تھیں, تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فیمیل رائٹس کے لیے ووٹنگ رائٹس نہیں تھے وہاں عورتوں کے پاس, جس طریقے سے انہوں نے اس کے لیے فائٹ کیا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر بھی ہمارے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر عورت ایک ماں ہے. ماں ایک مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیار ڈیفائن کرنا ہے تو وہ ممتا میں ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ نے بہت سی خوبیاں دی ہیں ایک عورت کے اندر جن کو ہمیں سب کو آپ حضرت مریم کو دیکھ لیں, آپ حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں, بہت عظیم ترین ہسٹری میں عورتیں ویسی لیجنڈز ہیں کہ ہم اگر ان کو ہی فالو کر لیں, ان سے صبر سیکھیں, پیورٹی اور پھر جو بہادری اور جس دلیری سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی رکھا اور زمانے کے لیے ایک مشعل راہ بنی. تو بہت بہت کچھ ابھی عورتوں نے کرنا ہے, تو مایوس نہ ہوں. جی جی. 1947 سے اب تک مسیح قوم آزادی کی جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں ہوئی. آپ کی مسیح قوم سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ویری بلیسڈ کہ یہ جو بھی کوئی کاز ہو, کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر ہیومن بینگس. انٹرفیتھ ہارمنی میں میرا ایک اسٹرانگ بلیف ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کا ماحول نہیں بنے گا, چاہے ہم جتنے بھی ویپنز کر لیں, جتنی بھی علم حاصل کر لیں, ہم اگر ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں وہ دیں گے, کوالٹی کی رسپیکٹ نہیں دیں گی, اور ہم ان کو اس بات پہ ان کو انڈرمائن کریں گے کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی جوئش ہے. تو آئی تھنک اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی سفسٹیکیٹڈ دور کے اندر بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, اس کے پیچھے کروسیڈز والی ہی تھنکنگ ہے. اور ہم نے کروسیڈز میں بھی دیکھا ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے کرسچنس کے اوپر, کتنا ظلم ہوا, کتنا آپ یاد کر لیں جوز کے اوپر کتنا ظلم ہوا, مسلمانوں پہ کتنا ہوا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے کیا ملا انسان کو؟ وہی پرانی عمارتیں, اگر ہم ریولیوشنز کی دیکھ لیں, ڈائنیسٹیز کی دیکھ لیں, کون کون کتنے بڑے بڑے ایمپائرز آئے اس دنیا کے اندر جنہوں نے سلطنت رول کی دنیا کے اندر بہت سی, مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو ہم اپنی اگلی جنریشنز کو امن کا پیغام تبھی دے سکتے ہیں جب ہم آپس کے اندر دل سے وداؤٹ وہ جو آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ جی سیمینار میں اگر کوئی بات کرنی ہے, کوئی لبرلزم کی بات کر دو, انٹرفیتھ ہارمنی, مگر ہمارے دل کالے ہوں اندر سے, ہم واقعی میں اس کو بلیو نہ کریں واٹ وی آر پریچنگ. تو وہ جب تک ہم وہ بھی اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو, یوتھ کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں, کوئی مائنورٹی میں ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ پہ وہ میجورٹی میں ہے, یا اور کہیں بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی یہاں پہ کم پاپولیشن میں تو اس کی بیسس پہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, بلکہ اس کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کو ڈپرائیو نہ فیل کرائے دیں. مگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں ہے, انڈیا میں ہوں گے, کشمیر کے اندر ہوں گے, دنیا بھر میں ہوں گے, کہ یہ جو تھنکنگ ہے ڈبل سٹینڈرڈز کی ہم سب انسانوں کے اندر, جب تک یہ نہیں تبدیل ہوگی یہ فیشن ہی ورڈ رہے گا ایک انٹرفیتھ ہارمنی. صحیح صحیح. جشن آزادی قریب ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے, اس کا جو مطلب ماتھے کا جھومر کہہ لیں یا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ چاند ستارہ ہے جو ہمارے ملک کے, میں مائنورٹی تو مجھے ورڈ پسند ہی نہیں ہے ویسے بھی کسی کو کہنا, ہم سب ایکول ہیں, انسان ہیں, اور آن دا بیسس کہ کتنی زیادہ آبادی ہے کسی کی, اس کو پھر اس کے لحاظ سے پریفر کرنا, آئی ڈونٹ بلیو میریٹوکریسی پہ باتیں ہونی چاہیے کہ کون کتنا کیپیبل ہے کسی پوزیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے, یہ اپروچ ہونی چاہیے. اور اس 14 اگست کے اوپر بھی آئی تھنک ہماری اسی اسکول آف تھاٹ آف میریٹوکریسی, آف انٹرفیتھ ہارمنی, آف لبرٹی, لیو اینڈ لیٹ لیو, اور رسپیکٹ فار آل, اور رسپیکٹ فار آل گھر سے سکھائی جاتی ہے اور ماں سکھاتی ہے. اور جب تک ایک ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو اندر ڈفرینشیٹ نہیں کرے گی, ایکولی ان کو انکریج کرے گی, اور گھر کا جو سربراہ جو والد ہوتا ہے, جو میل ممبرز بھی جو ہوتے ہیں, ان سب کو مل کے اپنی اگلی نسلوں کو اس طریقے سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو نہ صرف وہ پڑھائی میں اچھے ہوں بلکہ اچھے ہیومن بینگز بنے, تاکہ سوسائٹی ہماری فلرش کرے, اور تبھی پاکستان بھی
तरक्की कर सकता है, वरना तो वो थिंकिंग वही है कि किसी के पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी वो है क्या नाम है गाड़ियाँ हैं, या किसी के पास कितनी गेम्स हैं खेलने के लिए, वीडियो गेम्स हैं या प्ले स्टेशन हैं। अगर हम बचपन से बच्चे के अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस डालेंगे, उसके बाद कम खिलौने, हाँ बेटा तुम्हारे पास ज़्यादा महंगे वाले, वाह जी वाह, अगर हम इस थिंकिंग पे रहेंगे तो आई थिंक हम लोग खुद ही अपनी फ्यूचर की नस्लों को डिवाइड कर रहे हैं। खुदा करे कश्मीर आज़ाद हो जाए, और कश्मीर की आज़ादी के बाद यहाँ रहना चाहेंगे, यहाँ कश्मीर में, और खुदा करे हमारे भाई यासीन मलिक साहब भी जो है वो भी आज़ाद हो जाएं, वहाँ से रिहाई उनकी हो और वो ये अपने घर ऐसा लौटे। सवाल मुझसे आज हाँ तक जी। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मेरा अगर दिल पाकिस्तान है तो रूह मेरी कश्मीर है, तो जी, जी। वो तो अल्लाह ताला की जन्नत है, और ये भी मेरा अपना वतन है, मेरी अपनी मिट्टी है, तो दोनों भी इकट्ठे ही हैं मेरे लिए, एक ही हैं, और कभी वहाँ कभी यहाँ, और दोनों मेरा मतलब दे आर माई होम, तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती घर को। सही सही। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। भाई जबरान गिल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कश्मीर की आज़ादी के हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं कश्मीर के बारे से ये कहना चाहता हूँ कि उधर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है जी और मोदी सरकार जो है वो जुल्म की इंतहा कर दी है, जी जी आए दिन जो है कत्ल गारत हो रही है, हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी को अब बस कर देना चाहिए, जी, जी। और इंटरनेशनल लेवल पे UN है और यूरोपीय यूनियन जो है वो हम उनसे मुतालबा भी करते हैं, और हमारी जब भी मीटिंग्स यूरोपीय यूनियन से होती है हम उनको बताते हैं कि मोदी सरकार जो है वो जुल्म बहुत ज़्यादा जो है वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, और बेगुनाह लोगों को जो है शहीद किया जाता है। जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ कश्मीर के मुतल्लिक़ आप भी काफ़ी सालों से जो है इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो मज़ीद अभी इस वक्त हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें सर सबसे पहले तो अमन के लिए जो है वो दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जी जी और इसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, फास्टर नूर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आप भी इस मैसेज को लेके चले हैं, और जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसके लिए हमारी जो जदोजहद है वो अरसा दराज से जो है वो किसी से रुकी नहीं है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मोहतरमा मशाल मलिक साहब के साथ जो आपकी बातचीत हुई है जी जी और उनसे आपने जो राय ली है और जो भी जद्दोजहद उन्होंने की है, वो मैं समझता हूँ कि एक बेगुनाह शख्स को जिसने इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और उसको आज जेल के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया और अपने बच्चों के साथ भी मिलने नहीं दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी इंसानी हकूक़ की पामाली कभी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती जी जी जितनी ये मोदी सरकार जो है भारत कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि भारत सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का दहशतगर्द है, और हम एज ए अक़लीती बरादरी जो है वो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जी और मुतालबा करते हैं कि हमारे भाई यासीन मलिक साहब को फ़ौरन आज़ाद किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों में आ सकें और वो अपने अमन अमान से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी बिल्कुल, और खुदा करे बहुत जल्द ये मुमकिन होगा, और हमारी दुआएं जो हैं वो अपने भाई यासीन मलिक के लिए हैं। इसके साथ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि 14 अगस्त करीब है, जश्न आज़ादी करीब है, तो 14 अगस्त के हवाला से नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त जो है वो हम चूँकि पाकिस्तान के बराबर शहरी हैं, जी हमने सब ने मिलकर 14 अगस्त मनानी है, और चर्चिज़ में दुआ होती है, मंदिरों में दुआ होती है, गुरुद्वारों में दुआ होती है, और तमाम मज़हब के जो लोग हैं मस्जिदों के अंदर दुआ होती है। तो हम ये समझते हैं कि यही जो है प्यार मोहब्बत का जो सबा है ये आगे चलता रहे, और पाकिस्तान जो है वो हम समझते हैं कि हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। तो हम पाकिस्तानी हैं, और हमारा जो है वो तमाम लोगों से ये मुतालबा है कि आप जिस तरह तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, आप इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हों, ताकि हम साबित कर सकें हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान हम सब की जान, और ये हम इस पर कुर्बान, बेशक ये हमारा भी है, हम इसके लिए दुआ गो रहते हैं, शब व रोज़ इसी मट्टी में हम
یہ ہم نے پرورش پائی, یہاں پر ہم پیدا ہوئے, ہمارے اباؤجداد یہاں پر رہے, ہمارے اباؤجداد نے بھی یہاں پر بہت سی قربانیاں دی, اور آگے بھی ہم اسی ملک کے لیے دعا گو ہیں اور اسی ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور, کیمرہ مین شفیق کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی.